حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ حضرت علی زین العابدین بن حسین اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اعتکاف کے بارے میں مکمل معلومات لے کر آئے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اعتکاف میں کون سے عمل کرنے چاہیے، اعتکاف کی مدت کیا ہوتی ہے، اعتکاف واجب ہے یا نہیں، نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے، اور بھی بے تحاشا معلومات۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ اعتکاف کے بارے میں مکمل معلومات رکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے وغیرہ۔ جبکہ اصطلاح شرع میں اس سے مراد ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جائے۔ اس طرح مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزی ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکے اور لیلۃ القدر کی تلاش کر سکے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت۔ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ آئی ہیں، ان میں سے چند کا ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں بتایا کہ وہ یعنی عبادت کرنے والا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کی مثل پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ طبرانی شریف۔ حضرت علی زین العابدین بن حسین اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے کن ایام میں اعتکاف میں بیٹھنا مسنون ہے؟ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام اور 21 کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھنے کی شرائط یہ ہیں: مسلمان ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، حدث اکبر یعنی جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف واجب نظر کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب اعتکاف یعنی نظر یا منت کا اعتکاف، یعنی اگر کوئی شخص نظر رکھ لے یا منت مانگ لے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا تو اسے نظر کا اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مسنون اعتکاف یعنی سنت کے اعتبار سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے وہ مسنون اعتکاف۔ نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف یعنی کہ 10 دن سے کم دن کا اعتکاف۔ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا مسنون اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو آخرت میں سب سے مواخذہ ہوگا
اور سب کی پکڑ کی جائے گی، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے، یعنی بعض لوگوں کے اعتکاف کر لینے سے سب کے ذمے سے ساکے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو پوری بستی کی پکڑ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ نفلی اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ واجب اور مسنون اعتکاف کے علاوہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ نفلی اعتکاف میں نہ روزہ شرط ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت اور میعاد مقرر ہے۔ مثلاً کوئی شخص دن یا رات میں جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، یعنی جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کا ثواب پاؤں گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں خیال کرنا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ اعتکاف واجب یا اعتکاف نظر کسے کہتے ہیں؟ ایسا اعتکاف جس کی منت یا نظر مانی جائے اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، ایسا کہنے سے اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف میں نیت کرنا اور روزہ رکھنا شرط ہے۔ واجب اعتکاف کی کم از کم مدت کیا ہے؟ کیونکہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے اس کا کم از کم وقت 1 دن ہے۔ اس سے کم مدت کے اعتکاف کی نظر ماننا صحیح نہیں۔ دوران اعتکاف معتکف کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ دوران اعتکاف معتکف کو کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ دوران اعتکاف معتکف کو درج ذیل کام سر انجام دینے چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیہ کا پڑھنا پڑھانا، واعظ و نصیحت اور اچھی باتیں، قیام اللیل، ذکر و اذکار اور سنت کے تمام اعمال۔ غرض ہر وہ کام جو نیکی کی نیت سے کیا جائے وہ دوران اعتکاف کرنے چاہیے۔ اجتماعی اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف میں اجتماعی نوعیت کے معاملات کے جواز اور عدم جواز میں اختلافات کی بنیادی وجہ اعتکاف کے معنی کے تعین میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن رشد کہتے ہیں، جس نے اعتکاف کا معنی مسجد میں مخصوص افعال پر اپنے نفس کو روک لینا سمجھا، اس نے معتکف کے لیے صرف نماز اور قرأت قرآن کو مشروع قرار دیا، اور جس نے اعتکاف سے مراد نفس کو دوسروں کے قرب سے بچائے رکھنا لیا، اس نے لوگوں کے میل جول کے علاوہ ان تمام امور کو مشروع قرار دیا۔ الغرض اگر دیکھا جائے تو ضرورت پڑنے پر معتکف لوگوں سے بات کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ بات نہیں کہ معمول سے زیادہ بات چیت کر رہے ہیں اور وقت کا ضیاع، یعنی بات صرف موقع پر کی جائے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رکھا جائے۔ معتکف کے لیے خرید و فروخت، حسب ضرورت کپڑے وغیرہ اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے کے جس میں گناہ نہ ہو کوئی حرج نہیں، مگر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کو اور اس چیز کو جزیہ کی طرف آئے بچنا چاہیے۔ عصر حاضر اور مقاصد اعتکاف۔ اس میں شک نہیں کہ اعتکاف کا مقصد نفس کی اصلاح، برائیوں سے اجتناب اور خلوت کا حصول ہے، مگر یہ بھی ایک قابل لحاظ امر ہے کہ کوئی بھی عمل جب تک اس کسی مستحکم بنیاد پر نہ قائم ہو دیر پا نہیں ہوتا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے دوران اعتکاف تعلیم اور تعلم کو ایک اجتماعی عمل ہونے کے باوجود تمام ائمہ فقہ نے جائز قرار دیا، کیونکہ بغیر علم کے ریاضت و مجاہدہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اعتکاف کے دوران حصول علم کرنا یعنی کہ علم حاصل کرنا، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے اور نیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ عورتوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، اور گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے متعین کر لیا گیا ہو۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لی جائے، پھر اس جگہ اعتکاف کیا جائے۔ اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ اعتکاف کی حالت میں طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے نکلنا درست نہیں۔
عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر کھانا پکانے یا گھر کے کام کاج کے لیے نہیں نکل سکتی، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو باہر سے اس کے اپنے لیے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں تو یہ باہر کھانا اٹھانے کے لیے جا سکتی ہے اور کھانا اٹھا کر فوراً اندر آ جائے، باہر نہیں رکے، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ عورت اپنی اعتکاف گاہ کے اندر رہ کر گھر کے کام کاج مثلاً آٹا گوندنا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ سر انجام دے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ان کاموں کے لیے کوئی متبادل انتظام کر لے تاکہ اپنی پوری یکسوئی کے ساتھ یہ عبادت اپنی روح اور مقصد کے ساتھ کی جا سکے۔ یہ اجازت صرف ان خواتین کے لیے ہے جن کے پاس کوئی اور یہ سارے کام سر انجام نہ دے سکے، کیونکہ اگر عبادت گاہ سے نکل جائے تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا، پھر وہ نفلی اعتکاف کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت یہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے سے عبادت کے لیے مخصوص جگہ 10 دن کے لیے بیٹھ جائے اور زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں 10 دن کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو یہ بہتر ہوگا۔ باقی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف میں رہتے ہوئے عبادات اور تمام عوامل اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے لیے ہیں، بس فرق یہ آ جاتا ہے کہ عورت کیونکہ اب مسجدوں میں عورتوں کے لیے باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جاتا، لہٰذا عورت اپنے گھر کی مسجد میں وہ اعتکاف کر لے۔ پہلے خواتین کیونکہ مسجد میں جایا کرتی تھیں تو پہلے مسجدوں میں بھی علیحدہ خواتین کے لیے جگہ ہوتی تھی جہاں وہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے تمام سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ پر ضرور کر سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتکاف اور رمضان کے ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب ثواب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔